بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پیارے پیارے دوست، میں اور ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پروفٹس کو بہت حیرت انگیز معجزے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ نہ صرف انہیں اپنے پروفٹس کے ذریعے گائیڈ لائن دیتا ہے، بلکہ انہیں اپنے پروفٹس کے ذریعے وہ سب کچھ دکھاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے۔ آج کا ذکر ہے حضرت سلیمان نبی کا۔ آپ نے ان کا نام تو سنا ہوگا نا۔ حضرت سلیمان نبی وہ پروفٹ تھے جن کو سارے اینیملز کا نام آتا تھا، سارے اینیملز کی زبان آتی تھی، سمجھ سکتے تھے کہ وہ اینیملز کیا کہہ رہے ہیں، اور اس طرح آپ ان سے بات بھی کر سکتے تھے۔ اپنے چونٹی اور حضرت سلیمان کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ کس طرح ایک چونٹی نے حضرت سلیمان کے لشکر کو آتے دیکھا تو کہا چھپ جاؤ چھپ جاؤ، حضرت سلیمان تمہیں کچل دیں گے، اور حضرت سلیمان نے سن لیا تھا۔ حضرت سلیمان ہواؤں کو کنٹرول کر سکتے تھے، بادلوں کو کنٹرول کر سکتے تھے، اور صرف اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ حضرت سلیمان اپنے جس تخت پر جو بادشاہ کی سیٹ ہوتی ہے اس پر بیٹھا کرتے تھے، اس کو جب وہ اس پر بیٹھتے تھے تو سارے برڈز ان کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے ان پر سایہ ہو جاتا اور ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ تو حضرت سلیمان پروفٹ جو تھے، حضرت سلیمان نبی جو تھے، وہ ایک مرتبہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے تو اچانک سے ان کے چہرے پر دھوپ پڑنا شروع ہوئی۔ انہوں نے سارے برڈز کو دیکھا، سارے اینیملز کو دیکھا، سارے موجود تھے۔ اچانک ان کو پتا چلا کہ ہدہد نہیں ہے، وڈی وڈ پیکر، جسے آپ وڈ پیکر کہتے ہیں نا، دیکھیں نا، پتہ ہے نا آپ کو وڈی وڈ پیکر، جس کا لمبی سی چونچ ہوتی ہے اور وہ اپنی چونچ سے لکڑی میں سوراخ کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہدہد نہیں ہے، تو عقاب سے کہا تم جا کر ڈھونڈو، باقی برڈ سے کہا تم جا کر ڈھونڈو۔ حضرت سلیمان کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا وہ مجھے بغیر بتائے کہاں چلا گیا، اب تو میں ضرور اسے پنش کروں گا، لیکن اگر وہ میرے لیے کوئی اچھی بات لے کر آئے گا تو پھر میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو حضرت سلیمان پروفٹ جو تھے، حضرت سلیمان نبی جو تھے، انہوں نے عقاب سے، کیونکہ عقاب بہت اونچا فلائی کرتا ہے نا، تو عقاب سے کہا کہ تم جاؤ اور تم ڈھونڈ کر لاؤ کہ کس طرح سے جو ہے وہ حضرت سلیمان کو چھوڑ کر ہدہد چلا گیا۔ عقاب جب گیا تو اس نے دیکھا کہ ہدہد یمن کی طرف سے آ رہا ہے۔ یمن ایک کنٹری ہے عربک ورلڈ میں، تو وہاں سے آ رہا ہے۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہے اور حضرت سلیمان کو کچھ بتانا چاہتا ہے، لیکن عقاب نے اس کو ڈرایا بھی بہت کہ میں تمہیں پتہ ہے سلیمان تمہیں پنش کرنے والے ہیں۔ جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا تو حضرت سلیمان نے پہلے اسے ڈانٹا، پھر اسے پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ تو ہدہد نے کہا، وڈ پیکر نے کہا کہ میں ایک کنٹری میں گیا تھا جس کا نام تھا یمن، اور وہاں پر ایک کوئین تھی جس کا نام تھا سبا، میں اس کا دیکھ کے آیا ہوں، اس کی تو اتنی بڑی حکومت ہے، لیکن وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ اللہ کا کہنا نہیں مانتے۔ حضرت سلیمان نبی نے ملکہ سبا کے لیے ایک لیٹر لکھا اور حضرت سے کہا کہ یہ لیٹر لے کر جاؤ۔ وڈ پیکر وہ لیٹر لے کر ملکہ سبا کے پاس چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے ملکہ سبا کو خاموشی سے وہ خط پہنچانا تھا۔ ملکہ سبا سو رہی تھی، ملکہ سبا کو اس نے وہ خط اس کے جو پلو تھا، اس کا تکیہ تھا، اس کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ جب وہ ملکہ اٹھی تو اس نے وہ لیٹر دیکھا، اس نے وہ کھولا، اس نے اپنے لوگوں کو بتایا جو ذرا عقل مند تھے، تو انہوں نے کہا آپ جو ہے وہ حضرت سلیمان پروفٹ کو ایک گفٹ بنا کر بھیجیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ گفٹ بھیجیں اور اس سے اب ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ کیا یہ واقعی اللہ کے پروفٹ ہیں، کہ یہ واقعی سچی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو ملکہ سبا نے کچھ گفٹ جو تھے وہ حضرت سلیمان نبی کو بھیجے، جن میں سونے کی اینٹیں اور بہت پریشیس سی چیزیں، اور ساتھ میں انہوں نے بھیجے کچھ لڑکیاں اور لڑکے جو بہت خوبصورت تھے۔ ایک بڑا سا موتی جس کے اندر ٹیڑھا سوراخ کیا ہوا تھا، اور ایک صندوق، اور پھر ایک لیٹر ساتھ میں لکھ کر جو حضرت سلیمان کے پاس ملکہ سبا کا میسج لے کر جانے والا تھا، اس سے کہا کہ یہ لیٹر حضرت سلیمان کو دینا اور ان سے کہنا ان 3 سوالوں کے جواب دیں۔ اس شخص نے پوچھا وہ 3 سوال کیا ہیں؟ انہوں نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ جو لڑکے اور لڑکیاں میں نے آپ کے لیے بھیجے ہیں یہ بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، وہ ان کو علیحدہ کریں کہ ان میں سے لڑکیاں کون ہیں اور ان میں سے لڑکے کون ہیں۔ نمبر 2،
جو میں نے آپ کو چیسٹ بھیجا ہے، صندوق بھیجا ہے، اس میں چیک کریں کہ کیا ہے، لیکن کھولے بغیر، اور رپلائی بیک کریں کہ بغیر کھولے ان کو اس میں کیا نظر آیا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو موتی میں نے بھیجا ہے اس میں سوراخ ٹیڑھا ہے، اس سوراخ کو سیدھا بھی کرنا ہے اور اس میں سے دھاگا بھی ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت مشکل بات لگ رہی ہے نا آپ کو۔ آپ میں سے بھی جو لڑکیاں بیڈس کے ساتھ ہار بناتی ہیں، اسکول میں بھی آپ بہت سارے بیڈس کے پروجیکٹ کرتے ہیں، تو آپ کو جو موتی دیتے ہیں اس میں ایک سیدھا سوراخ ہوتا ہے، اگر ٹیڑھا ہو جائے تو دھاگا جائے گا ہی نہیں۔ تو وہ لیٹر لے کر حضرت سلیمان نبی کے پاس وہ پہنچے اور انہوں نے حضرت سلیمان نبی کے سامنے سارے سوال رکھے۔ تو حضرت سلیمان نبی نے پہلے سوال کے جواب میں لڑکیوں اور لڑکوں کو علیحدہ کر دیا، بتا دیا کہ ان میں سے کون سی لڑکیاں ہیں، کون سے لڑکے ہیں۔ پھر انہوں نے صندوق کو، اس چیسٹ کو، اس ٹریجر چیسٹ کو بغیر کھولے بتا دیا کہ اس میں بہت بڑا موتی ہے۔ تیسرا ٹائم جب آیا تو حضرت سلیمان کی زبان تو اینیمل سمجھتے تھے نا، انسیکٹ سمجھتے تھے۔ تو ایک اینیمل ہوتا ہے، ایک انسیکٹ ہوتا ہے، اسے ٹرمائٹ کہتے ہیں، دیمک، وہ لکڑی کو کھا جاتا ہے، چیزوں میں سوراخ کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان نبی نے اس کو حکم دیا، وہ موتی میں گھسا، اس نے موتی میں اس لائن کو، اس ٹریک کو، جو سوراخ تھا اس کو سیدھا کیا۔ پھر حضرت سلیمان نبی نے چیونٹی سے کہا کہ چھوٹی سی ہوتی ہے نا، آرام سے اس سوراخ میں گھس گئی تھی۔ حضرت سلیمان نبی نے چیونٹی سے کہا کہ وہ اندر چلی جائے، اور اس طرح سے دھاگا آر پار ہو گیا۔ لیکن ان سارے سوالوں کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نبی نے ملکہ سبا کا کوئی گفٹ ایکسیپٹ نہیں کیا، سارے کے سارے گفٹ واپس کر دیے، جو اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ کو پیار کرنے والے، اللہ کے دوست وہ لالچ نہیں کیا کرتے۔ پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن میں ذکر شدہ ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان نبی کی کہانی آپ کو سورہ نمل میں بھی ملے گی، سورہ سبا میں بھی ملے گی، اور اگر آپ سرچ کریں تو اور بھی بہت ساری آیتوں میں ملے گی۔ اسے پڑھیے، بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ کو پڑھ کر یقیناً بہت مزہ آئے گا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔